فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے اٹھو ہم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کی محفل آتی ہے تمام کے تمام انبیاء کرام کو خصوصی دعوت نامہ دے کر بلایا جا رہا ہے. تمام انسانیت کو قیامت لگانے والی بتایا جا رہا ہے. اے لوگوں، جب ہمارے حبیب کا ذکر ہو، ہمارے حبیب کے تذکرے ہوں تو صرف وہی بندے آئیں گے کہ جنہیں ہمارے حبیب کی سنت جن کے اوپر ہوگی، ہمارے حبیب کی نگاہ جن کے اوپر ہوگی، اللہ کی کرم نوازی جن کے اوپر ہوگی، وہی ہمارے حبیب کا ذکر سننا پسند کریں گے. انہی دلوں کو ہم نے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے پسند کیا، انہی سماعتوں کو ہم نے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے پسند کیا، انہی لوگوں کے ہاتھوں کو اپنے حبیب کی آمد پر میلاد کی جھنڈیاں لگانے کے لیے پسند کیا، انہی لوگوں کی زبانوں کو اپنے حبیب کے میلاد کے تذکروں کے لیے پسند فرمایا. اس لیے کہ یہ تمام کی تمام باتیں بڑی نصیب اور بڑے کرم کی باتیں ہیں. یہ بڑے کرم کی ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ. صلوا علیہ. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آنے والوں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پر کہ اپنے حبیب کے میلاد کرنے اور سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ساری کی ساری زندگی اپنے حبیب کی سچے غلامی ہمیں عطا فرما. اللہ کریم اپنے حبیب کی ولادت کا صدقہ ہماری پریشانیاں دور فرما. اللہ کریم اپنے حبیب کے میلاد کی محفل کا صدقہ ہمارے روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما. وہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے حبیب کے تذکروں کی محفل سجائی، اپنے حبیب کی آمد کی محفل سجائی. محفل کے اندر خود رب العالمین صدارت کی کرسی پر تشریف فرما ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمع محفل ہے. سامنے سارے کے سارے انبیاء کرام اور مرسلین عظام کی روحیں ہیں. گویا ایک محفل کا نقشہ بن چکا ہے. اس محفل کے سامنے تذکرے کیا چل رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو یاد بھی کروا رہا ہے قرآن کے اندر کہ اے محبوب یاد فرمائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے اس بات کا پختہ وعدہ کر لیا کہ جب میں نبیوں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں اور تم رسول بن کر اپنی امتوں کی طرف چلے جاؤ، تم اپنی تبلیغیں کر رہے ہو، اپنی شریعتوں پر عمل کر رہے ہو، اگر اس دوران میرے مصطفیٰ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان تشریف لے آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی شریعتوں کو چھوڑ دینا ہے، اپنی کتابوں کو چھوڑ دینا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آنا ہے. اپنی شریعتوں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مان لینا ہے. نہ صرف ماننا ہے بلکہ حضور کا مددگار بن جانا ہے، اور مددگار بھی ایسا بننا ہے کہ اپنی جانیں اپنا مال ہر انداز میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دینا ہے. یہ کہا کن سے جا رہا ہے؟ تمام کے تمام انبیاء کرام سے.
سننے والے کون ہیں؟ تمام کے تمام انبیاء مرسلین کی جماعت. کہنے والا کون ہے؟ رب العالمین کی ذات. معلوم ہوا کہ محبوب کی آمد کے تذکرے کرنے والا خود خدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میلاد کی محفل کا ذکر خود قرآن میں موجود ہے. سجانے والا رب العالمین ہے اور محفل انبیاء سجی ہوئی ہے. اسی لیے کسی پنجابی دیوانے نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار کیا تم نے اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا میں نے جو تمہارے سامنے اقرار لیا، تمہارے سامنے جو بات کی، اے جماعت انبیاء کیا تم نے اس کا اقرار کر لیا اور اس بھاری ذمہ داری کو سنبھال لیا کہ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان تشریف لائیں گے تو تم ان پر نہ صرف ایمان لاؤ گے بلکہ ان کی امداد بھی کرو گے، اپنی شریعتوں اپنی کتابوں کا چھوڑ کر ان کی غلامی میں آ جاؤ گے. تمام ارواح انبیاء نے کیا جواب دیا؟ قرآن کہتا ہے قالوا اقررنا، تمام کے تمام جماعتیں انبیاء کہتی ہیں رب العالمین ہم تمام کے تمام نے اقرار کر لیا کہ جب یہ کملی والا نبی، یہ شانوں والا نبی جو دو جہاں کا اجالا ہے، جب یہ درمیان میں ہمارے تشریف لے کے آئے گا تو ہم انہیں سب سے اعلیٰ سمجھیں گے، ہم انہیں سب سے اچھا سمجھیں گے، ہم اپنی شریعتوں کو چھوڑ دیں گے، ہم اپنی کتابوں کو چھوڑ دیں گے اور کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اعلان کرتے پھریں گے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اولا کے ذکر کو بیان فرما کر بس اتنا کافی تھا کہ بھائی میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. لیکن کہا نہیں، 1,24,000 انبیاء کرام کو کہا جا رہا ہے کہ اقرار کرو، قالوا اقررنا، اے جماعت انبیاء میرے سامنے اس بات کا عہد کرو کہ جب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان تشریف لے کے آئیں گے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی نہ صرف اطاعت کرنی ہے، اپنی شریعتیں چھوڑنی ہیں، اپنی کتابیں چھوڑنی ہیں اور حضور کے مددگار بن جاتا ہے. قالوا اقررنا، نہ تم نے اقرار کیا، نہ مولا اقرار کر دیا. ایسا ہو سکتا تھا کہ اقرار کر لیا، کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، کہا نہیں ابھی نہیں جانا. اقرار صرف کافی نہیں ہے، اس لیے کہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اقرار نہیں لیا جاتا. حضور کی محبت ایک ایسا امتحان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ایک ایسا جوہر ہے خدا کی طرف سے کہ مقدروں والوں کو یہ سینے میں نصیب ہوتا ہے، مقدروں والوں کو ذکر رسول سننا نصیب ہوتا ہے. یہ وہ ذکر ہے کہ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. نبی کی محفلیں سجانا ہر کسی کا کام نہیں ہے، نبی کی محفلوں میں آنا ہر کسی کا کام نہیں ہے. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم
مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ اے جماعت انبیاء، عشق مصطفیٰ یہ عام دولت نہیں ہے، عقیدت مصطفیٰ یہ عام دولت نہیں ہے، غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عام دولت نہیں ہے۔ اقرار کرو اس کے اوپر۔ کہا مولا قالوا اقررنا، ہم سب نے اقرار کر لیا۔ کہا لیکن ابھی بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ قالا فاشہدوا، اب ایک دوسرے کے اوپر تم سارے کے سارے گواہ بن جاؤ۔ آدم علیہ السلام آپ شیس علیہ السلام پر گواہ بن جائے، آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام کے گواہ، اور شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے گواہ بن جائے۔ اور ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء اکرام ایک دوسرے کے اوپر گواہ بنتے گئے کہ دیکھو میں اس بات پر گواہ ہوں کہ محمد مصطفیٰ کی غلامی میں کروں گا اگر مجھے وہ دور مل گیا۔ تو دوسرے نبی نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی اس بات پر اقرار کرتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں، گواہ بنتا ہوں کہ جب میرا دور آیا تو میں ان کی غلامی کروں گا۔ اسی لیے تو عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں 500 سال پہلے میرے آقا سے پہلے آ کر، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے حواری، ان کے عیسائی لوگ آتے اور کہتے اے عیسیٰ روح اللہ، اتنا بڑا مقام اللہ نے آپ کو دیا، آپ پھونک ہمارے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، آپ اپنا ید ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس طرح ہوتا ہے کہ بانتہائی درجے کے مرض اور جزام والے کوڑ والے مریض وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ مادرزاد پیدائشی اندھا آپ کے پاس آتا ہے، آپ شفا توجہ فرماتے، اللہ اسے آنکھیں عطا فرما دیتا ہے۔ بھلا آپ سے بھی بڑھ کر شان والا کوئی اور نبی ہے یا کوئی گزرا زمین کے اوپر یا کوئی آنے والا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ جو میرے پاس تم دیکھ رہے ہو یہ تو چند اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ تو چند اللہ کے معجزات ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ ابھی اس کے بعد جو نبی آنے والا ہے اللہ نے تو اور نبیوں کو معجزے عطا فرمائے، جو نبی میرے بعد آنے والا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، وہ ہوگا کہ اور نبی معجزے لے کر آئے، وہ معجزہ بن کر آئے گا، اور نبیوں کے پاس ایک ایک دو معجزے، وہ معجزہ بن کر تشریف لے کے آئیں گے۔ تمام تر 1,24,000 انبیاء کرام میں جتنی خاصیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے طلحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، جو ایمان والے ہیں اسے خوب سن لو کہ عیسیٰ روح اللہ بشارت دے رہے ہیں، بشارت ایمان والوں کو دی جا رہی ہے، کس چیز کی؟ کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ اے لوگوں میں تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایمان والے بیٹھے ہیں، ایمان والوں کو بشارت ہے کس کی؟ بِرَسُولٍ، ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو بڑی شان والا ہوگا، جو ہمارا بھی سردار ہے۔ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ، میرے بعد وہ آئیں گے۔ یہ پتے کی بات ہے، یہ خوشخبری کی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے، لہذا ایمان والوں تمہیں ہی میں بشارت دیتا ہوں۔ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا۔ عبرانی میں نام احمد ہے، عربی میں زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ 500 سال پہلے سرکار کی ولادت سے آخری جو نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تھے۔ وہ بشارت ایمان والوں کو دے رہے ہیں کہ میں مومنوں اب تیار ہو جاؤ کہ کملی والا آنے والا ہے، تھاں تھاں سویرا ہونے والا ہے، کائنات کا امام آنے والا ہے، امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں۔ تو جو مومن تھے مومنوں نے پکار پکار کر یہ نعرے لگائے کہ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا